زمین پر بسنے والی بہت سی قوموں میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو بہت خوشحال اور طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل عمر، وسیع رزق اور مضبوط جسم عطا کیے تھے، لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کے بجائے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت تراشے ہوئے تھے اور انہی کے سامنے جھکنے لگے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، بڑی نرمی سے، پیار سے، حکمت سے سمجھاتے کہ اے میری قوم، یہ پتھر تمہاری نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہیں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن قوم نوح اپنی ضد پر قائم رہی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم صرف ایک عام انسان ہو۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ان پر آوازیں کستے، یہاں تک کہ بچے بھی پیغمبر خدا کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور راستے میں پتھر مارتے۔ بالآخر اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر ان کے بیٹوں اور پوتوں کی نسلیں آباد ہوئی جو کہ طوفان نوح سے بچ کر نکل گئے تھے۔ انہی میں ایک شاندار، طاقتور اور مشہور قوم پیدا ہوئی، قوم عاد۔ قوم عاد کا شمار دنیا کی سب سے مضبوط اور عظیم قوموں میں ہوتا تھا۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے، یعنی یہ فطری طور پر ایک نبی کی اولاد کی نسلیں تھیں۔ اللہ نے انہیں اتنی قوت دی تھی کہ ان کے جسم عام انسانوں سے کئی گنا بڑے تھے اور لمبے تھے۔ ان کا قد انتہائی بلند ہوتا تھا اور ان کے بازو ایسے بڑے کہ بڑے سے بڑا درخت وہ جڑ سے اکھاڑ کر ہاتھوں میں گھما لیتے تھے۔ ان کی بستیاں احقاف کے علاقے میں تھیں، جہاں وہ اونچے ستونوں والی دیو قامت عمارتیں بناتے تھے، ایسی عمارتیں جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں۔ قوت، طاقت، خوشحالی، دولت، سب کچھ انہیں عطا ہوا تھا، لیکن اس نعمت نے ان کے دلوں میں تکبر پیدا کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری طاقت جیسی کسی میں طاقت نہیں، ہم سے بڑا کون ہے؟ ہم پہاڑ تراش کر گھر بناتے ہیں، ہم جب چاہیں وادیاں، درخت، سب کچھ بدل ڈالیں۔ انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا اختیار کر لی تھی۔ نافرمانی، سرکشی، ظلم، کمزوروں کو دبانا، یہ سب ان کے معمولات بن گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ اے میری قوم، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی طرف لوٹ آؤ اور یہ تکبر چھوڑ دو۔ حضرت ہود نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ مانی۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ پہلے ان کی زمین سے بارش روک دی گئی، مہینوں گزر گئے، آسمان بالکل سیاہ پڑنے لگا، کھیتیاں سوکھ گئیں، پانی خشک ہو گیا۔ لوگ پریشان ہوئے تو انہیں دور سے ایک بادل کا بڑا ٹکڑا دکھائی دیا۔ وہ خوشی سے چیخنے لگے کہ یہ تو بارش والا بادل ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، یہ وہ بادل نہیں جو رحمت لاتا ہے، یہ عذاب کا بادل ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر وہ سیاہ بادل ان کے اوپر آ پہنچا اور اس میں سے زبردست، چیخ دار، تباہ کن آندھی نکلی۔ ایسی ہوائیں چلی جنہوں نے ان کے مضبوط گھروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ بڑے بڑے ستون، پتھر کی عمارتیں سب ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ وہ ہوا انسان کو اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکتی اور پھر زمین پر دے مارتی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ کھجور کے ٹھن ٹھنوں کی طرح اوندھے پڑے رہ گئے۔ 8 دن اور 7 رات تک وہ آندھی مسلسل چلتی رہی، کوئی چیز سلامت نہ رہی۔ قوم عاد اپنی تمام طاقتوں، جسمانی قوت اور غرور کے باوجود اللہ کے ایک حکم کے سامنے ریت کے ذرے کی طرح ثابت ہوئے۔ جو قوم پہاڑوں کو ہلا دیتی تھی، اللہ نے ایک ہوا سے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یوں قوم عاد بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تکبر، شرک اور انکار کی وجہ سے مٹ کر رہ گئی۔ یہ دونوں قومیں انسانوں کو یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کبھی فائدہ نہیں دے سکتی، اور اللہ کی نعمتیں اگر شکر کے ساتھ نہ ہوں تو وہ وبال بن جاتی ہیں۔